رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام احزاب، تمام احباب اسی ولولہ میں، اسی ذوق میں بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، امیم الجود والعطاء، حبیب رب الارض والسماء، منبع العلم والحلم والحکم والکرم والحیاء، شفیعنا الی اللہ یوم الجزاء، وعلى آلہ واصحابہ صاحب الصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پنڈال سے آواز آنی چاہیے، مل کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آواز کو بلند کرتے ہوئے درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا قائد الغر المحجلين، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، خواجہ امیر الدین ولی کتب عالم پناہ، بحال ما غریباں ہو خدا را یک نگاہ، خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا، شوق کرم بر آسیاں بحر محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ، وزبرائے خواجہ امیر الدین ولی، وزبرائے خواجہ امیر الدین ولی، آنکھ چون خضر است پیر کامل مرد جھلی، کہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، مل کے کہیے سبحان اللہ، اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کہیے سبحان اللہ، بلکہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخشش ایک طرف جنت، ایک طرف بخشش ایک طرف جنت، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، ایک طرف بخشش، مل کے پڑھیے، ایک طرف بخشش ایک طرف جنت، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، بلکہ خیر ورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم احسانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم سید سربراں
حامی بے کساں دستگیر جہاں غم گسار زماں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں امام الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہ آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند ہم غریبوں کے لجپالا کا غمخارا کا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے دربار گہربار میں بصد عز و نیاز ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم برادران اسلام حاملین عقیدہ اہل سنت بزرگوں دوستوں، آج کا یہ روح پرور ایمان افروز اجتماع بسلسلہ عرس مقدس مشائخ نقشبندیہ اور بالخصوص درویش اہل سنت درویش نقشبندیت صوفی باصفا محبوب العلم والعلماء حضرت صاحبزادہ میاں محمد منیر حسین نقشبندی المعروف لالا جی سرکار بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے اعزاز کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ العظیم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کائنات اس سلسلہ نور کو اور اس سلسلہ روحانیت کو تا قیام قیامت جاری اور ساری رکھے، فتنہ پرور لوگوں سے اس درویش کے آستانے کو محفوظ رکھے، فتنہ پھیلانے والے اور فتنہ پھیلانے والوں کے ساتھی اگر وہ تیری بارگاہ سے مولا ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ اپنے فضل سے اس آستانے کو ان بے راہ روی کا شکار ہونے والے لوگوں سے اس آستانے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرما۔ جنہاں نو میری دعا چنگی لگی ہے وہ تو کہو سبحان اللہ۔ ایک باری پھر میں منگن لگا تے پتہ نہیں جی حضور فرماندے نے جتھے 40 ہوڑ ایک نہ ایک ایویں دا ہوندا ہے، آمین او کہندا ہے تے بن ساریاں دی جاندی ہے۔ جہاں جہاں بھی آستانہ نور موجود ہے اور صاحب قبر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل مجدہ العظیم کی توحید اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و عظمت،
اہل بیت اطہار کا ادب و احترام پھیلاتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن رکھے اور ان کی قبر پر افراتفری پھیلانے والوں کو رب ہدایت عطا فرما دے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ہر آستانے کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال کی بات کی، آپ فرماتے ہیں مشک باشد کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کستوری وہ ہوتی ہے جو خود بتاتی ہے میں کستوری ہوں، اس کے تعارف کے لیے بندے نہیں رکھنے پڑتے، اس کے تعارف کے لیے فلیکسز نہیں چھپانا پڑتی، اس کے تعارف کے لیے نقیب نہیں خریدنا پڑتے، اس کے تعارف کے لیے خطیب نہیں خریدنا پڑتے، اس کے تعارف کے لیے اپنے من کو دنیا میں لا کے منوانے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ کستوری جہاں بھی ہو، کستوری خود بتاتی ہے میں کستوری ہوں، اس کا تعارف کروانے کے لیے بندے نہیں رکھنا پڑتے۔ جو بندے رکھ کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے وہ آستانے کا غدار ہے، جو ان کے راہ پہ چل کے اپنی منزل کو سیدھا کرے وہ صاحب مزار کا بھی وفادار ہے، اور آستانے پہ آنے والے اولیاء کرام کے ماننے والے غلاموں کا بھی وفادار ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ویسے میں جی تقریر کیتی سی نا خالد پہلوان دے جڑا عرس کروایا سی نے بیلی نے، تو میرا دل تے ہی کردہ سی وہ تقریر دوبارہ کرا، لیکن مینوں بھی کوئی نہیں یاد رہندا کہ میں کیڑی کیتی سی، لیکن اینا منوں یاد ضرور ہے کہ اپریشن ٹھیک ٹھاک ہویا سی۔ سمجھ نہیں آئی؟ اپریشن میں عقیدے دے لحاظ نال ٹھیک ٹھاک کیتا سی۔ صاحبو دسو جڑی گل میں کر لگا، اور جس بندے نو مجلس بین دا ول نہ آوے او کی پیر کتھوں بن سکتا ہے؟ او پیر تو ہی بندا ہے جڑا اپنے شیوخ دے راستے تے چل کے انہاں راہاں تے جھاڑو دیندا رہے۔ حقیقتاً وہی پیر کا جانشین کہلاتا ہے، اور وہی محبتوں اور عقیدتوں کا محور اور مرکز ہوتا ہے۔ جسے بیٹھنا نہ آئے وہ امام بننے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ جسے بیٹھنا نہ آئے، آج میرا دل کرتا تھا یہاں افضل عباسی اس کا اشتہار پہ پتہ نہیں کس نے نام لکھ دیا، مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے، لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ صاحبزادہ قاسم صاحب آپ بھی سنیں، جب تک میری زندگی کی آخری سانسیں باقی ہیں، جب تک میں زندہ ہوں، انشاءاللہ یہ آستان عالیہ دھاندرا شریف صوفی منیر حسین کے اور اس کی تقریبات کو نہ رافضیت کے چڑھاوے چڑھنے دوں گا، نہ خارجیت کے چڑھاوے چڑھنے دوں گا، نہ ناصبیت کے حوالے سے یہاں کمینے گانے دوں گا۔ یہاں وہی آئے گا جو ابو بکر صدیق کی الف سے لے کے امیر معاویہ کی یہ تک عقید اہل سنت بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پتہ نہیں، خالد پہلوان نے مجھے کہا تھا کہ میاں صاحب اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے کہا قبول ہے، مجھے کلپ بھی سنایا گیا، لیکن وہ دھاندرا، وہ کیا نام ہے اس کا آپ کے علاقے کا، باٹھا گاؤں کے بعد یہ میری موبائل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اہل سنت و جماعت کے قداور لوگوں کے حوالے سے اس کی بکواسات موجود ہیں۔ یہ اس قابل نہیں ہے
کہ میرے جیسا بندہ اس کا نام لے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس آستانے پہ ہمارا کنٹرول ہو، جس آستانے پہ ہماری گرفت ہو، جس آستانے پہ ہمارا آنا جانا ہو، وہاں کوئی کمینہ اپنا روپ بدل کے آئے، ہم نہیں آنے دیں گے، یا ہم آئیں گے یا کمینے آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یقین کریں میں یہ خوش آمدی بندہ نہیں ہوں، نہ مجھے خوش آمد کی ضرورت ہے، لیکن اس آستانے کی بھاگ دوڑ منیر حسین میرے ہاتھ میں دیکھے گیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اس آستانے کی بھاگ دوڑ بندہ نشیز کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نہیں سدھرو گے، ہمیں سدھارنا بھی آتا ہے، ہمیں پروگرام کرنا بھی آتا ہے، ہمیں سارے معاملات کو سنبھالنا بھی آتا ہے، پھر قاسم کو آگے ہم چلائیں گے، پیچھے ڈور ہم ہلائیں گے، پھر بتائیں گے یہ سلسلہ نقشبندیہ کا امین تھا جس نے ختم نبوت، ناموس رسالت، عقیدہ اہل سنت پر پہرا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک سانس میں سانس رہے گی، یہاں سٹیج نقشبندیہ سے اہل سنت و جماعت کا وقار اور پرچار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے یہ جملہ کہا ہے، مشکاں باشد خود بگوید نہ کہ تار بگوید۔ بتاؤ تو اسی منیر حسین نے کتنے بندے رکھے تھے؟ کتنے بندے اس بندے نے رکھے تھے کہ میں پیر بن گیا ہوں، مجھے خلافت مل گئی ہے، فلیکسز میں نے چھپا لی ہیں، لوگوں میرے پاس آؤ، لوگوں مجھے مانو، میں پیر بن گیا ہوں، میں اللہ اللہ کا درس دیتا ہوں۔ نہیں، منیر حسین نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، لیکن جو بندہ چھپاتا ہے رب اسے لوگوں کے دلوں میں چھپاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھپا دے، رب اس کا مرتبہ اور مقام لوگوں کے دلوں میں کر دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اجاگر کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قبر میں بھی ذلیل ہوتا نظر آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو، نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جس کو بات میری سمجھ نہ آئے یا کڑوی لگے، اجازت ہے اٹھ کے چلا جائے، لیکن میری زبان سے ایک معافی نہیں ہو سکتی۔ میری زبان سے الحمدللہ معافی اسے ہی ہوگی جو عقیدہ اہل سنت کا دائی ہوگا، جو سلسلہ نقشبندیت کا مسافر ہوگا، اور جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے آستانے کو داؤ پہ لگا دے، جو اپنے آپ کو منانے کے لیے آستانے کو داؤ پہ لگا دے، ہم دیگ سے وہ دانہ نکال کر پھینک دیں گے اور دیگ کو صاف ستھرا کر کے مریدوں کے آگے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صاحب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور میں جب کھڑا ہو جاؤں گا پھر میں دیکھوں گا میرے آگے کون کھڑا ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ اشتہار جو میاں صاحب صوفی صاحب لالا جی سرکار کے وقت کا تھا، اس اشتہار کو اچھے طور پہ ترتیب کرو، اور اگر کوئی بندہ خراب ہے تو اس کی خرابی دور کرو، اگر وہ خرابی دور نہیں کرتا تو اس کو آستانے سے دور کر دو، اس کو آستانے سے دور کر دو۔ آپ پریشان ہو گئے میاں صاحب نے یہ کیسی تقریر شروع کر دی ہے، میں انشاءاللہ اس تقریر کی طرف آ رہا ہوں، لیکن تربیت کرنا بھی میرا فرض ہے، تربیت کرنا میرا حق ہے۔ اور صاحبوں، بندے عمروں سے بڑے نہیں ہوتے، بندے گاڑیوں سے بڑے نہیں ہوتے، بندے بنگلوں سے بڑے نہیں ہوتے، اور بندے مریدوں سے بڑے نہیں ہوتے۔ بندہ بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کی راہ پہ چلتا ہے، شریعت مصطفیٰ اور شریعت محمدی کا پیروکار ہوتا ہے۔ وہ چاہے پچھلے کمرے میں بھی چلے جائے، لوگ عقیدت اور محبتوں کی مالا اس کے گلے میں ڈال کے میدان میں لے آتے ہیں، اور جو افراتفری کے ماحول میں جائے، لوگ اگرچہ سامنے چپ رہتے ہیں لیکن پیچھے آوازیں کستے ہوئے بتاتے ہیں یہ آستانے کا غدار ہے، اسے سمجھو، اسے پہچانو۔ اور جس کو میں آگے کروں اس کو پیچھے کر سکتا،
جس کو میں آگے کروں اس کو کوئی پیچھے کر سکتا؟ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ یہ جملہ سن لیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کس نے کھڑا کیا؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، لیکن ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق موجود نہ تھے، لوگوں نے، اور وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا اللہ والمؤمنون، عمر پیچھے آؤ، تمہیں اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، تمہیں اللہ بھی یہاں کھڑے ہوئے پسند نہیں کر رہا اور مومنین بھی پسند نہیں کر رہے، یہاں مصلی پہ وہی آئے گا جس کو محمد عربی نے خود گنا ہو رہا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم آج میرے دل کو تکلیف ہے۔ کیوں تکلیف ہے؟ توجہ کے ساتھ، یہ آگے والی 4-5 صفحے لالا جی کی موجودگی میں سارے وہ ہوتے تھے جن کے سر پہ امامے اور چہرے پہ داڑیاں، اور اگر امامے نہیں تھے، داڑیاں موجود تھی، سر پہ ٹوپیاں تھیں، لیکن میں سوچتا ہوں، پریشان ہوں، وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ لوگ، خالد پہلوان بتا رہا کہ نہیں بتا رہا؟ میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا؟ وہ امامے والے لوگ کہاں گئے؟ وہ داڑیوں والے لوگ کہاں گئے جن پر مصطفیٰ کی سنت کا رنگ جناب سیدنا صدیق اکبر کی طریقت کا امین بن کر، کوٹلہ شریف کی طریقت کا امین بن کر، منیر حسین نے امامے کا نور بھی رکھا تھا اور چہرے پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی صورت میں نور تھا۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ اور اپنے بڑوں کا امین وہی بندہ ہوتا ہے جیڑی اگ انہیں بالی سی، جیڑا دیا انہیں روشن کیتا سی، کم از کم انہوں تے بندہ روشن رکھدا۔ اگر ودا نہیں سکے تے کٹھائیے بھی، اگر ودا نہ سکیے تے کٹھائیے بھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، اور میرے کسی کی کہنے سے یہ جملہ سن لیں، آپ کے لیے میں کسی کو سمجھا رہا ہوں، کوئی مجھے کہے کہ میاں صاحب یہاں نہ آئیں، کوئی مجھے کہے کہ میاں صاحب نہ آئیں، اور میاں صاحب کے آنے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کھڑے نہ ہو، شاید اس کی یہ سوچ ہے، شاید اس کی یہ خباثت ہے، شاید اس کی یہ بدبختنی ہے، وہ یہاں سے خود تو کوچ کرے گا، میاں صغیر کو یہی روک نہیں سکے گا۔ کیونکہ لالا منیر حسین نے جنازہ پڑھانے کے لیے بھی وصیت میاں صغیر کی تھی، ہر کام کے لیے میاں صغیر احمد کو لالا منیر حسین نے چنا تھا۔ تمہیں کسی مریدوں نے چنا ہوگا، تمہیں فتنہ باز لوگوں نے چنا ہوگا، لیکن مجھے خواجہ امیر الدین کوٹلیوی نے چنا ہے، خورشید ولایت حضور بابا جی میاں خورشید عالم نے چنا ہے، حضور بابا جی میاں غلام دستگیر نے چنا ہے، اور پھر لالا منیر حسین نے اس پر اعتماد کر کے کہا ہے اگر آستانے کو کوئی بچانے کے لیے اور نقشبندیت کا فیض عام کرنے کے لیے اس وقت میدان کارزار میں کھڑا ہے، اسے میاں صغیر احمد نقشبندی کہا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے بیلیوں کی نہیں؟ اب میں نے آج تک، مجھے کتنے سال ہو گئے یہاں تقریر کرتے کرتے، میں نے اتنی گرم تقریر اس حوالے سے نہیں کی۔ آج لوگوں کو پتا چلے یہ باتیں ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، انداز بدل رہے ہیں، رنگ بدل رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں۔ میں ان کو آج پورے چیلنج سے کہہ کے جا رہا ہوں، تو ہزاروں بندوں کو بھی تیار کر لے میاں صغیر کے راستے پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اگر میاں صغیر اپنی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کے قرآن کی، مصطفیٰ کے دین کی اور لالا منیر حسین کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے، پھر ایک بار نہیں 1000 بار آئے گا۔
ایک بار نہیں 1000 بار آئے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں ماحول بدلنے لگا ہوں، جنہوں نے سمجھ لیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن کے علاقے میں تشریف لے گئے اور سفارتی طور پہ آپ کی ذمہ داری تھی حضرت حذیفہ بن یمان کی، اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بھیجا تھا. لیکن وہاں گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، آپس میں خیالات کا تبادلہ ہوا، دسترخوان بچھا گیا. جب دسترخوان بچھا، لوگ کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے کے لیے بیٹھے. کھانا اٹھاتے اٹھاتے روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گرا. حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا. ساتھ والے پیر بھائی نے، جو مسلمان تھا، صحابی تھا، اس نے یوں کونی لگا کے کہا حذیفہ، یہ مدینہ کا دسترخوان نہیں، یہ یمن کے بادشاہ کا دسترخوان ہے. روٹی دسترخوان سے گری ہوئی اٹھا کے مت کھا. یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کے صحابی اتنے بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا. اب جملہ سنیے حضرت حذیفہ بن یمان کا. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا اتترک رسول اللہ، اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقا. اے میرے پیر بھائی، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. کیا جملہ کہا حضرت حذیفہ بن یمان نے؟ اتترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقا. ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں، حضور کی سنت چھوڑ دوں، حضور کا انداز چھوڑ دوں؟ پتا چلا جو شریعت مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے، جو اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑتا ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑتا ہے، وہ دنیا کی نظر میں دانا ہوگا، اللہ والوں کی نظر میں دانا نہیں ہے. وہ بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے، نکما ہے. اللہ والوں کی نظر میں، صوفیاء کی نظر میں دانا وہی ہے جس کا تعلق محمد عربی کی سنت سے جڑا ہوا نظر آتا، جس کا تعلق حضور کی سنتوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. اور جو حضور کے سنت کو، حضور کے طریقے کو توڑ دے، وہ انسان نہیں بن سکتا. وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ پیری کی پلیٹ میں رکھا ہوا حلوہ ہے یا کھیر ہے؟ جو کھا لے گا وہ پیر بن جائے گا، جو کھا لے گا وہ پیر بن جائے گا، شیخ بن جائے گا. نہیں، اسی راہ پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. پیری اپنے من کو پگھلانا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول پہ لانا پڑتا ہے. جس کا نفس نفس سے مطمئنہ نہیں، وہ پیر نہیں ہو سکتا. جس کا نفس نفس سے امارہ کا دل دادا ہے، وہ خنزیر تو ہو سکتا ہے، شیطان کا راستہ تو اختیار کر سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا. پیر وہی ہوگا جس کے ظاہر کو دیکھو تو مصطفیٰ کی صورت نظر آئے، جس کے باطن کو دیکھو تو مصطفیٰ کی سیرت نظر آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ جنا ہے مصطفیٰ کے صحابہ میں
جس سے کوئی بھی مسئلہ جب بھی کوئی پوچھتا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود چٹکی میں مسئلہ حل کر دیتے. سمجھ نہیں آئی تو نہیں سمجھ نہیں آئی. تقریر لمبی کو نہیں ہونی, بس جڑی ہو گئی ہونی ہے. بس 20 اور 25 منٹ میں خطاب ختم کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے فقاہت کے اعلیٰ درجے پہ فائز, اور جب بھی کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا حضرت عبداللہ ابن مسعود چٹکی میں مسئلہ حل کر دیتے. جب صحابہ نے پوچھا, پھر بھائی لوگوں نے پوچھا, عبداللہ ابن مسعود اتنا علم کہاں سے آیا, اتنی فقاہت کہاں سے آئی, اتنا دین تو نے کہاں سے پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو, میں نے اتنا علم کہاں سے پڑھا, میں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا, بس صرف بات اتنی تھی میں مصطفیٰ کے ساتھ چلتا تھا, اور جب بھی حضور اپنے نالین اتارتے تھے تو میں نالین اٹھا کے سینے سے لگا لیتا تھا. یہ ان نالین کا فیض ہے, رب نے میرے سینوں کو علم کا خزینہ بنا دیا. سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ سمجھ نہیں آئی تو یہ حضور کے نالین کا فیض ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ لقب تھا صاحب النالین والوسادہ. صاحب النالین والوسادہ, وسادہ کہتے ہیں تکیے کو. یہ حضور کا تکیہ بھی اٹھاتے تھے اور حضور کے نالین بھی اٹھاتے تھے. ان کا لقب یہ پڑ گیا صاحب النالین والوسادہ, اور ہر مسئلہ وہ حل کرتے چٹکی میں. وجہ ایک تھی, اس نے مصطفیٰ کے نالین کا حیا کیا ہے, ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, اور مصطفیٰ کے نالین کو سینے سے لگایا. رب نے اس کی برکت سے عبداللہ ابن مسعود کے سینے کو علم کا خزینہ بنا دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کا مجمع تھا, جلیل القدر لوگ موجود تھے, لیکن مصطفیٰ کی زبان پہ جب میرا نام آیا, کوئی سمجھ نہیں آئی, حضور کی زبان پہ جب میرا نام آیا, کثیر تعداد میں صحابہ تھے, لیکن جب میرا نام آیا تو میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, کبھی مصطفیٰ کے انداز کو دیکھتا ہوں. اور صحابہ نے توجہ سے, صحابہ نے عبداللہ ابن مسعود سے لڑے نہیں, حضور سے شکوہ نہیں کیا. یا رسول اللہ خدمت تو ہم بھی کرتے تھے, نوکری تو ہم بھی کرتے تھے, آپ کے ابرو کے اشارے پہ قربان بھی ہم بھی ہوتے تھے, لیکن عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے کیوں مخاطب کیا؟ صحابہ جانتے تھے یہ آقا ہے, ہم غلام ہیں, آقا کی مرضی ہے, اس کا نام لے, اس کا نام لے, اس کا نام لے, مالک جو چاہے وہ کرتا نظر آتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام حضور نے لیا. جب نام لیا فرمایا عبداللہ ابن مسعود آج میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حیثیت کیا, میری اوقات کیا, میرا قد کیا, آپ کے ہوتے ہوئے میں قرآن سناؤں, کیونکہ آپ کا سینہ تو وہ ہے جس پہ ڈائریکٹ اللہ کا قرآن نازل ہوا, جس پر ڈائریکٹ اللہ کا قرآن نازل ہوا. آپ کے سامنے میں تلاوت کروں, الامر فوق الادب کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا.
بندہ قرآن نہیں پڑھنا ہوندا وہ بھی آندا میں جنا پیر ہاں، میں پیراں دے گھر پیدا ہوں۔ پیراں دے گھر پیدا ہون نال بندہ پیر نہیں جے بندا۔ میں بڑی ڈاڈی گل کرنا پیا، نبی دے گھر پیدا ہونے والا بچہ نبی نہیں بندا تے پیر دے گھر پیدا ہونے والا بچہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ پیر تب ہی بنے گا جب پیری کے گر سیکھ کے شریعت کے گھوٹے لگا کے طریقت کے سمندر میں ڈبکی لگا کے جب میدان میں آئے گا پھر اسے پیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، رب اس کا تعارف بندوں میں خود کراتا نظر آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا حکم پا کر قرآن کی آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ شَهِيدًا، جس کا معنی یہ ہے اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ ایک شہید لایا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت پہ ایک شہید لایا جائے گا، ایک گواہ لایا جائے گا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ گواہ آئے گا اور محبوب وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ساری امتوں پہ گواہ بنا کے رب پیش فرمائے گا۔ آپ کو ساری امتوں پہ گواہ بنا کے رب لائے گا۔ جب حضرت گرامی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی، میں قرآن کی آیت پڑھ کے چپ ہوا، میں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا۔ جب حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، حضور کی آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو گر رہے ہیں۔ حضور کے آنسو رخسار پہ، رخسار سے داڑھی پہ، داڑھی سے دامن پہ آ رہے ہیں، موسلادھار آنسو آئے۔ اور علامہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطا علیہا ففادت عیناہ، جب بھی مصطفیٰ یہ آیت پڑھتے حضور کی آنکھیں سمندر کے پانی کی طرح چھلکنے لگ جاتی، سمندر کے پانی کی طرح چھلکنے لگ جاتی۔ علامہ ابن جریر طبری نے اور دیگر مفسرین نے لکھا حضور کیوں روتے تھے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطا علیہا ففادت عیناہ، جب بھی حضور اس آیت پہ تشریف لاتے یعنی اس آیت پہ پہنچتے، یہ آیت خود پڑھتے، یہ آپ کے سامنے پڑھی جاتی، حضور موسلادھار بارش کی طرح اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے روتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین دیکھتے۔ مفسرین کرام نے لکھا حضور کیوں روتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی فرد غم امت میں حضور اپنی امت کے غم میں روتے تھے، حضور اپنی امت کے غم میں روتے تھے۔ اب حضرات گرامی میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، جس نبی کو اپنی امت کا غم اتنا ستائے، اتنا رلائے، حضور ہر لمحہ میں اور ہر موقع پہ اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں، رو رو کر پھر گڑا کر رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی امت کا مقدمہ پیش کریں۔ بتاؤ اس امت کو حیا سے مر نہیں جانا چاہیے جو اپنے نبی کی اداؤں کو نہ اپنائے، جو اپنے نبی کے حلال کردہ حلال کو نہ سمجھے، حرام کردہ حرام کو نہ سمجھے، جس سے روکا اس سے رکے نا، جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے نا۔ اس امتی کو حیا سے مر جانا چاہیے اور اس امتی کو محبت کے ساتھ میدان میں نعرہ لگانا چاہیے جو اپنے نبی کی سنتوں پہ قربان ہوتا چلا جاتا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلی اس مقام پہ پہنچے دعا فرماتے ہیں، اللہ کیا جہاں اب بھی نصر تو ہوگا،
اللہ کیا جہاں اب بھی نظر تو ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں آنے تو یاد دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جنتی 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 آہے وہ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا، اپنی امت سے بڑا پیار تھا۔ امتی اعلیٰ ہو پھر بھی، امتی ادنا ہو پھر بھی، امتی محل میں رہتا ہو پھر بھی، امتی ریڑی لگاتا ہو پھر بھی، حضور کو اپنی امت سے، بولو سارے، حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا۔ اور حضرات گرامی توجہ کے ساتھ یہ جملہ میرا سن لیجئے طریقت کے حوالے سے، بندہ پیر بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ مصطفیٰ کی اداؤں میں فنا ہو جاتا ہے، جب مصطفیٰ کی اداؤں میں فنا ہوتا ہے پھر پیر بنتا ہے۔ یہ پیر کوٹھی کی وجہ سے نہیں بنتا، بنگلے کی وجہ سے نہیں بنتا، پراڈو کی وجہ سے نہیں بنتا، بینک بیلنس کی وجہ سے نہیں بنتا، لمبی چوڑی مریدوں کی قطاروں سے نہیں بنتا۔ جب بندہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی اداؤں پہ فنا کر دیتا ہے پھر مصطفیٰ کی غلامی اسی دنیا کے لیے پیشوا بنا دیتی ہے۔ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار، اور پیر وہ ہوتا ہے جسے اپنے مریدوں سے بڑا پیار، جسے اپنے، میری گل لگدا کوڑی لگدی پئی ہے، پیر کو اپنے مریدوں سے، یہ حضور کی سنت کا انداز ہے، حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار، اور پیر شیخ پیر طریقت کو اپنے مریدوں سے بڑا پیار، اور پھر پیار اس کا کوٹھی کی وجہ سے، مربوں کی وجہ سے، پیار اس کا مرید سے صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ میرے کہنے پہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ آ گیا۔
اس نے شیطان کو للکار کے پیچھے ہٹا دیا، رحمان کے حکم پہ یہ آ گیا۔ اپنے مرید سے بڑا پیار ہے، اور اس پیار کی جھلک یہ ہے، حضور غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید پہ آسمان کے سائے کی طرح ہوتا ہوں، اور میرا مرید کبھی جہنم میں بولو، یہ بڑا ڈاڈا جملہ ہے، بڑی جہنم میں نہیں جائے گا۔ وجہ حضور غوث پاک کے اس فرمان کی یہ ہے، میرا مرید جتنا بھی گناہگار، جتنا بھی اعمال فاسدہ کا مرتکب ہوگا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ ادھر توبہ کرے گا، ادھر موت کی آغوش میں سوئے گا، رب کائنات توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی راتیں، شب قدر ہو، شب برات ہو، رجب کی رات ہو، عرفہ کی رات ہو، جمعۃ المبارک کی رات ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت شب قدر میں جو توبہ کرے گا، جو نوافل پڑھے گا، جو بخشش اور معافی مانگے گا، اللہ اسے بخش دے گا، لیکن ایک ماں باپ کا نافرمان اسے بھی نہیں بخشے گا، عادی شرابی کو بھی نہیں بخشے گا، قطع رحمی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشے گا۔ چوتھا جملہ، میری امت میں فتنہ اور فساد بنانے والوں کو بھی۔ سمجھ نہیں آئی یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ حضور فرماتے ہیں اتنی قیمتی راتیں شب قدر جیسی، سب کو معافی مل جائے گی، شرابی کو بھی نہیں بولے، شرابی کو بھی، ماں باپ کے نافرمان کو بھی، اور رشتہ داروں میں دراڑ ڈالنے والے کو بھی، اور میری امت نے فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں کو بھی۔ جب حضور اپنی امت میں فتنہ اور فساد کرنے والے کو معافی نہیں دے رہے، تو جو پیروں کے مریدوں میں فتنہ فساد پیدا کرے۔ ہاں جی عمران صاحب، جو کہنا جی میرے ہندیاں کیا لو پیچھے جو کہنا جی، جڑا پیچھے کہندا مینوں اون دی بھی خبر ہوندی ہے، جڑا پیروں کے مریدوں کے درمیان، اور بلکہ طریقت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ طریقت میں تو یہاں تک لکھا ہے، جب پیر بھائی آپس میں ملتے ہیں، تو صوفیہ فرماتے ہیں وہ پیر بھائی اپنے پیر کو اس انداز میں ملے گویا کہ مجھے پیر مل گیا، یہ طریقت ہے۔ کہاں سے طریقت سیکھو گے؟ ہم نے سکھانی ہے، ہم نے بتانی ہے، اور یہ روحانی طریقہ ہے صاحبو، رشتہ داری والا۔ سارا معاملہ دنیا میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، لیکن یہ روحانی سلسلہ ہے۔ پیروں کے مرید جو آپس میں مرید بنتے ہیں، ان کا بھائی چارہ دنیا میں بھی قائم رہے گا، قبر میں بھی قائم رہے گا، حشر میں بھی۔ میں آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں اور اس کے بعد میری بات مکمل ہو جائے گی۔ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، توجہ کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور کا اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، اس کی جھلک دینے لگا ہوں۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق، اپنی عادات کریمہ کے مطابق باہر والے ماحول سے اپنے گھر میں تشریف لائے، حجرہ میں تشریف لائے، اور اس دن باری تھی صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں، اس دن باری تھی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضور تشریف لائے اور حضرت عائشہ الصدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن چمکتا ہوا، چودھویں کے چاند سے زیادہ تابناکی دینے والا چہرہ
دیکھا، حضور کا انداز دیکھا، حضور کی طبیعت دیکھی، حضور کا مزاج دیکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دامنے طلب بڑھا کر پھیلا کر عرض کی یا رسول اللہ آج میرا دل چاہتا ہے نبوت کے لبوں سے عائشہ کے لیے دعا ہو جائے۔ ارسلان صاحب تسی بھی کہو نا آمین، کتھے ٹر گئے ہو، میں تے اتھے بٹھایا سی، اچھی کہو آمین۔ تسی ساڈے طریقے چ بچے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہو جنہاں نوں اسی انگل پھڑ کے چلانا سکھانا ہے، جنہاں نوں راہ دسنا سی، تے تسی پریشان، تسی خوش ہو کے کہو کہ ایڈے وڈے آستانے تے ایڈے وڈے آستانے دا پیر حق گل کردا پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا کریں، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے کمال کا نقطہ بیان کیا، فرمایا نبوت اور امت کی دعا میں فرق ہے، امتی دعا کرے تو قبولیت کے لیے دعا اوپر جاتی ہے، نبی دعا کرے تو دعا اوپر نہیں جاتی، قبولیت نیچے اتر کے مصطفیٰ کی دعاوں کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا قلم اٹھا تو آپ نے تحریر کر دیا۔ اسی منظر کو پیش کرتے ہوئے اعلیٰ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب تو آئے محمد، بڑی ناز سے جب تو آئے محمد، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا، کہو سبحان اللہ، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، بڑی ناز دلہنور کے نکلی دعائیں، دلہنور کے نکلی دعائیں محمد، دلہنور کے نکلی دعائیں محمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، میرے آقا نے ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے، نبوت کے لبوں کو حرکت دی، کریم آقا نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمہا وما تأخرا وما اسرت وما اعلنت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ کے ہاتھ اٹھا کے نبوت کی زبان کو حرکت دی، الفاظ کیا ترتیب پائے، کریم آقا نے عرض کیا لا میری عائشہ کے اگلے بھی بخش دے، میری عائشہ کے پچھلے بھی بخش دے، میری عائشہ کے سری بھی بخش دے، میری عائشہ کے اعلانیہ بھی بخش دے۔ حضرت گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ یہ ہے، آپ کی عظمت و شان یہ ہے، 18ویں پارے کی پوری سورہ نور
آپ کے قصیدے پڑھتی نظر آتی ہے، آپ کی نعتیں پڑھتی نظر آتی ہے، آپ کی عظمت و شان کا اعلان کرتی نظر آتی ہے، لیکن ایسے مقدس لوگ، ایسے مبارک لوگ، جب بھی ان کے لیے ایسی دعا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، معاذ اللہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کے سمندر میں ڈوب کر رب کی بارگاہ میں عرض پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمہا وما تاخرہ، یا اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے بخش دے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن آیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ محبوب آپ تو آپ رہے، آپ تو آپ رہے، آپ کی شان تو برار و برا ہے، آپ کے صدقے میں ہم نے آپ کے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے، آپ کے اگلوں کو بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے یہ مقدس جملے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے نا، حضرت گرامی توجہ کرو، اور نسلی مرید ہوئے تے پیر دی دعا نو سنبھال نہیں سکتا۔ اے میں نال لفظ لایا نسلی، جی فصلی بٹیرے تھے بڑے بڑے لبدے نے، نسلی مرید ہو، تے نسلی مرید کیویں دے رہے؟ حضور شیر ربانی جیسے۔ نسلی مرید کیویں دے رہے؟ حضور میاں رحمت علی جیسے۔ نسلی مرید کیویں دے ہوندے نے؟ اصلہ نال کہ نیکی کری، اصلہ نال کہ نیکی کری، تے نسلہ تیک نہیں بل دے، بے اصلہ نال جنے کی کری تے پٹھیاں چالا چل دے۔ چور کی داڑھی میں نہیں بولے سارے، چور کی داڑھی میں تے جنہ جنہ رکھیاں سن باقی سارے آرام نال، تے جننے کم پایا سی نہ سورن کہن لگ، سمجھ نہیں آئی؟ نہیں ادھے بھی نہیں آئی تو انہوں میں سمجھانا چاہنا نا، چور کی داڑھی میں تین کا درکھیاں ساریاں سن، تے جنہ نے ماشاءاللہ سدھے چل دے سن انہوں نے پرواہی کو نہیں سی، تے جندہ اندر خراب سی انہیں فوراً سمجھ آئی۔ تو میاں محمد بخش صاحب نے عارف کھڑی نے قلم اٹھا کے لکھ دیتا ہے، تے میں جدو شیر پڑھے ہے اصلہ والے نوں پتہ لگ گیا، تے نسلہ والے میاں صاحب فرماندے نے پھر پڑھ لگا، اصلہ نال جے نیکی کری اور تے نسلہ تیک نہیں بھول دے، اور بے اصلہ نال جے نیکی کری تے پٹھیاں چالا چل دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دیکھیں کتنا عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے سماعت کرنے لگی، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اتنی مسرت میں آئی، اپنی خوشی کو قابو میں نہ رکھ سکی، اپنی خوشی کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی خوشی کا انداز دیکھ کے امتی کیا کہنے لگا کہ امتی کہنے لگا ہماری ماں کا بھی عقیدہ تھا، یہ کسی اور کے منہ سے نہیں نکلی، یہ مصطفیٰ کے منہ سے نکلی ہے، ادھر نکلی ہے ادھر پوری ہو گئی ہے، ادھر نکلی ہے ادھر تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی
وہ بات ہو کے رہی، تو نے دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ اتنی خوش ہوئی نا، اتنی خوش ہوئی تو ان پہ کنٹرول نہ ہو سکا، اپنی خوشی کی مستی میں سر عائشہ صدیقہ گود مصطفیٰ میں چلا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کا سر انور اپنی گود میں دیکھا، خوشی میں لوٹ پوٹ ہو کے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے فرمایا عائشہ آج اتنی خوش کیوں ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جس کے لیے آقا نے دعا کی ہو، سلطان الانبیاء نے دعا کی ہو، وہ خوش نہ ہو تو کیوں ہو؟ کریم آقا نے فرمایا عائشہ میری دعا پہ خوش ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں آپ کی دعا پہ خوش ہوں۔ میرے آقا کو فوراً اپنی امت یاد آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی علی کل صلاح، فرمایا عائشہ یہ دعا جو تیرے کہنے پہ میں نے کی ہے میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہی دعا کرتا رہتا۔ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاح، فرمایا یہ عائشہ جس دعا کو سن کے تو اتنی خوش ہے، میری امت وہ ہے جس کے لیے واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاح، میری امت کے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے میں ہر نماز میں یہی دعا کرتا رہتا ہوں، ہر نماز میں یہی دعا کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ جملہ میں آخری عرض کرنے لگا ہوں، بتاؤ تو صحیح جس نبی نے دعا میں بھی ہمیں یاد رکھا، جس نبی نے سفر میں بھی ہمیں یاد رکھا، جس نبی میں مسجد میں بھی ہمیں یاد رکھا، بازار میں بھی ہمیں یاد رکھا، فرش پہ بھی ہمیں یاد رکھا، عرش پہ بھی ہمیں یاد رکھا، بتاؤ اس نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤ اس نبی کی نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جھوٹ سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ حج کی عادت اپنانی چاہیے کہ نہیں؟ حلال کو اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانا چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤ تو صحیح صاحبو، آج کا تو دور یہ دور ہے، اگر آپ کھیتی میں گھاس کاٹ رہے ہو اور گٹھری بنائی ہو اٹھانے کے لیے انتظار کر رہے ہو تو کوئی بندہ گٹھری اٹھا کے سر پہ رکھ دے پھر کوئی اتروا دے تو ساری زندگی جب بھی وہ سامنے آتا ہے اس کو سلوٹ کرتے ہو اور مشکل وقت دے اندر کام آ گیا ہے، انہیں میری گٹھری میرے سر پہ رکھی پھر میں نے اتار کے دس دی، دسو اس بندے نو سلام کر دیو جس نبی نے جس آقا نے تینوں ہر جگہ تے یاد رکھیا، پھر حشر چ بھی یاد رکھیا، پھر شفاعت کر کر کے تینوں جہنم تو بچا کے جنت دا راہ بکھائے گا، دسو اس نبی دے نا زندگی لانی چاہیے کہ نہیں؟ بولو اس نبی دے نا زندگی لانی چاہیے کہ نہیں؟ اس نبی دیاں نعتاں پڑھنیاں چاہیے کہ نہیں؟ اس نبی دے آنکھیں لگنا چاہیے کہ نہیں؟ اس نبی دی گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ الحمدللہ اسی آج عرس شریف دی محفل چاہ کے یہی دسنے پہ ہاں انہاں نے مصطفیٰ دی مننی ہے، آج لوگ انہاں دی منتے پہ انہاں نے مصطفیٰ دی مننی ہے، آج لوگ انہاں دی منتے پہ نے دسی یہی کہندے رہنے ہاں صدا وصدا روے تیرا دوارا یا سارے مل کے کہو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندہ غریباں ادا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دو
दौलत ते किसे नो है इबादत ते सानो है फकत तेरा सहारा 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 तिसनियानो फकत तेरा सहारा अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अपने फजल से जो मेरी ज़ुबान पे कलमा हक जारी हुआ अल्लाह उसमें तासीर का नूर अता फरमाए, और अगर किसी लिहाज से जुमला उतार चढ़ाव का शिकार हुआ अल्लाह से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, आपसे भी मुआफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। और साहिबो तवज्जो के साथ ये जुमला ऑन द रिकॉर्ड में कहने लगा हूँ। ये साहबजादा मियाँ कासिम साहब बैठे हुए हैं, इनका हाथ लाला मुनीर हुसैन पकड़ के मेरे हाथ में दे गए जी मियाँ साहब दसो इन्होंने, इनका हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दे के गए, और फिर लाला मुनीर हुसैन साहब ने हाथ बांध के ऐसे, बुजुर्गों की वजह से, मेरी हैसियत नहीं, हाथ बांध के ऐसे मुझे कहने लगे मियाँ साहब जम्मिया ते मैं पुत्र तुहाडा इनदा ख्याल रखे। समझ आ रही है? सारे मुरीदों को मैं ऐलान कह रहा हूँ यहाँ बैठ के, साहबजादा कासिम साहब का हया किया करें, जिस तरह मियाँ साहब का करते हैं, अदब किया करें, एहतराम किया करें। और अगर किसी लिहाज से कोई जुमला, कोई अदा किसी लिहाज से आपको तकलीफ दे बने, बायसे शर्मसारी बने, बंदा न चीज़ हाजिर है मुझे कह दें, या कान दे नाल कान लेके अर्ज करो हुजूर इस तरह नहीं, इस तरह का। समझ नहीं आ रही? ताली नहीं बजनी चाहिए जी, तमाशा नहीं लगना चाहिए। आज कहें आप मियाँ साहब आपने तो बड़े मजमे में ऐसे कह दिया, हज़रात गिरामी कदी कदी गल इंज हुंदी है, कहना धी नूं सुनाना, कहना धी नूं ते सुनाना, कदी कदी इस तरह का भी अंदाज अपनाया जाता है। ते माँ और बाप ये दो ऐसी मोहब्बत वाली जगह हैं। माँ एक मरतबा कहती है डुब जा, करो नस जा, निकल जा, तेरा इत्ते कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनका मतलब है उनका करो निकल जा, उनका मतलब है उनका करो नस जा, ते बाहर कंडा भी चुभे ते हाँ सब तो पहलो माँ दिन निकल दिए। पीर दा भी अंदाज ये ही हुंदा है। हज़रात गिरामी कभी कभी सख्त बातें भी होती हैं तरबियत के लिए, और कभी चूरी भी खिलाई जाती है जब उसको तंगी के रास्तों से निकाल के शाबाश का मौका आता है, फिर उसको सबक भी दिखलाना पड़ता है। ये साहबजादा मियाँ कासिम साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी कभी मैं सोचता हूँ या मुझे ज़हन में कोई बात आती है, मैंने ये बात सख्त भी की है तो माहौल के सुधारने के लिए की है, जो भी बातें मैंने की है आस्ताने की आबादी के लिए की है। कभी कभी सख्त भी कहना पड़ती है, कभी कभी नरम भी कहना पड़ती हैं। जब माहौल या हालात बदलते हैं तो फिर कोई ना कोई बात ऐसी, लेकिन अल्लाह की कसम ये मिंबर रसूल होता है, किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसूद नहीं है, किसी की इज्जत को खाक में मिलाना मेरा मकसूद नहीं है, किसी की पगड़ी उछालना मेरा मकसूद। अल्लाह ताला उस वक्त से पहले मौत दे दे जब पीरों का या आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के दरवेशों का ये अंदाज़ो ना, कभी भी इस वक्त भी मेरा मकसूद ये नहीं है। मेरा मकसूद है कि परया उसदा जानिए जिसदा तोड़, परया उसदा दानिए जिसदा तोड़ छड़े। अल्लाह ताला की बारगाह में फिर दुआ करता हूँ, जो अफरा तफरी का फितना और फसाद वाला माहौल है अल्लाह इसको किनारा अता फरमाए, और अल्लाह ताला अमनो आश्ती वाला माहौल और इस मेरे बाबे दे वेड़े दे अंदर सारी मेहनत जिहड़ी ने कीती है अल्लाह ताला सदा बहार रवे इस बागे, कदी खजाना आवे फैज़ होवन हजारा ताई, हर भूखा खल खावे। हर
شاد و آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ یہ عرس جو ہے 3 اپریل کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا یہی مرکزی عرس ہے اور یہی تاریخ پکی ہے، اسی تاریخ پہ یہ عرس ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے کھڑے ہو جائیں۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ایک ادا سنتی مصطفیٰ، جن کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کی مکین، السلام رحمت للعالمین، یا
آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ کھڑے ہیں آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ سارے بیلی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر دروشی پڑھ کے میری ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبہ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النزاع وقنا حساب المیزان۔ پروردگار عالم اس محفل پاک میں آغاز سے اختتام تک قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، نعت خوانی کے انداز میں، خطابات کی صورت میں، لنگر شریف کے انداز میں، عقیدتوں، چاہتوں اور محبتوں کی صورت میں تیرے اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے صالحین نیک بندوں کی بارگاہ میں جو محبت، عقیدت اور چاہت کا گلدستہ پیش ہوا، مولا کریم ان تمام امور خیر کو، تمام کلمات طیبہ کو تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ شرف قبولیت سے آراستہ کرتے ہوئے اس پر جو تو نے ثواب مرحمت کیا، ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، جملہ امہات المومنین، جمیع اہل بیت طہار، جمیع صحابہ کبار، صحابیات، تابعین، تابعیات اتباع تابعین، محدثین، مجتہدین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، سب کی ارواح تک پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ بالخصوص مشائخ کوٹلہ شریف حضور خواجہ خواجگاں قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دونوں صاحبزادے حضور بابا جی میاں کرامت اللہ صاحب، بابا جی میاں نعمت اللہ صاحب، آپ کے پوتے بابا جی محمد حسین صاحب، بابا جی غلام حسین صاحب، دادا جان حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، والد گرامی حضور بابا جی میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ آپ تھے بالواسطہ بلا واسطہ جتنے بھی آستانے ہیں، بالخصوص آستان عالیہ شرفپور شریف، آستان عالیہ گنگ شریف، کرما والا شریف، کیلیاں والا شریف، تمام آستانوں کے مشائخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ بالخصوص
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کا واسطہ جتنے بیلی سنگی رات کی اس پہر میں تیرے محبوب بندے کے عرس پہ حاضر ہے، ان کے والدین میں سے، ان کے ددحال و ننہال میں سے، ان کے عزیز و قارب میں سے، خاندان میں سے، چھوٹے بڑے جو عقیدے کی صحت کے ساتھ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی ارواح تک پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام کلمات طیبات کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، امور خیر کا ثواب بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درویش کامل، درویش نقشبند حضور بابا جی صوفی لالا منیر حسین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، ان کی قبر پر لا تعداد رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین ان کی قبر کو تا حد نظر وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے انہیں بہرہ ور فرما۔ الہ العالمین انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے قال اللہ اور قال رسول کا پیغام جو دیا ہے، مولا اس کی خدمت کو قبول فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آپ کے ارادت مندوں کی، عقیدت مندوں کی، مریدین کی سب کی خیر فرما۔ لالا منیر حسین کے خاندان میں جو بھی چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کا واسطہ ان سارے بیلیوں کی خیر فرما، جو نیک تمنائیں آرزویں لے کر آئے ہیں، مولا سب کی خالی جولیوں کو دولت مراد سے بھرپور فرما، مسلک حق کا اہل سنت پہ قائم دائم فرما، اسی پر زندگی اور اسی پر خاتمہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے تیرے نیک صالحین بندوں کے آستانوں کا وسیلہ دے کر عرض کرتے ہیں، مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے بوجھ سے رہائی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں زندگی والی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جنہیں اولادیں دی ہیں انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لالا منیر حسین کے صاحبزادہ میاں محمد قاسم صاحب کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما دے، ان کی والدہ محترمہ کا سایہ شفقت و عاطفت ان پر دراز فرما دے، ان کے روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما دے، انہیں بھی زندگی والی نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ پروردگار عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کا واسطہ اس آستانے کو ہر فتنہ سے، ہر فساد سے محفوظ فرما لے، امن و سکون کی دولت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، پروردگار عالم اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، اکریمہ اکریمہ تیرا نام ہے، فضل سب پہ کرنا تیرا کام ہے، فضل سب پہ کر دو تو کیا بات ہے، خزانے کی چابی تیرے پاس ہے، وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی فرما لو قبول۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا